السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اکثر و بیشتر سفر کے تعلق سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم سفر کے اندر ہوتے ہیں، سفر میں ہماری نماز چھوٹ جاتی ہے یا وقت ہونے کی وجہ سے قضا ہو جاتی ہے، تو جب ہم پھر سفر میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، گھر آ کر اس سفر میں چھوٹی ہوئی نماز کو ادا کرنا ہے تو 2 ادا کرنا ہے یا 4 پڑھنا ہے پوری، یعنی قصر ہی کی قضا کرنا ہے یا 4 رکعت مقیم گھر پر آنے کے بعد 4 پڑھنا ہے جو سفر میں چھوٹی ہوئی نماز ہے۔ کتنی پڑھنا ہے؟ حکم یہ ہے کہ آدمی پر نماز جیسی چھوٹی ویسے ہی واجب ہوتی ہے۔ سفر میں ہماری نماز ظہر کی 2 چھوٹی ہے، ہم مسافر تھے لہٰذا قضا بھی 2 ہی کرنی ہے، ہم وطن آنے کی وجہ سے 4 نہیں ہو جاتی، لہٰذا سفر میں 2 واجب تھی قصر، ویسے ہی قضا بھی 2 ہی ادا کرنی ہے۔ ایسے ہی سفر میں وقت ہے، ہم یہاں مقیم ہونے کی حالت میں ہماری نماز قضا ہو گئی تھی، اب سفر میں وقت ہے، ہم قضا نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں ہمارے یہاں مقیم ہونے کی حالت میں جو 4 چھوٹی تھی، لہذا سفر میں بھی قضا 4 ہی کرنی ہے۔ تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ نماز جیسی چھوٹتی ہے، جس کیفیت کے ساتھ قضا ہوتی ہے، ویسی ہی کیا ہے نماز ہم کو ادا کرنی ہے، چاہے سفر میں ہو چاہے حضر میں ہو۔ سفر کی نماز چھوٹی ہے، ہم اپنے گاؤں آ گئے ہیں تو سفر ہی کی قضا بھی کرنی ہے۔ تو بہرحال تو یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سفر میں سنتوں کا پڑھنا کیا واجب ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے۔ سفر کے اندر آدمی کو سہولت ہے، کہیں جلدی جانا نہیں ہے، ایسی صورت میں سنت اور نوافل کا بھی لحاظ کرنا ہے، سنت اور نوافل بھی پڑھنا ہے سفر میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں سفر میں سنتیں معاف ہیں، پڑھنے کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ سفر میں اگر وقت ہے تو سنتیں اور نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے واجب الوتر کی نماز بھی واجب ہے سفر میں، جیسے 5 نمازیں فرض ہیں، ویسے واجب الوتر نماز جو عشاء کے سنتوں کے بعد 3 رکعت پڑھی جاتی ہے واجب الوتر، تو یہ بھی سفر کے اندر واجب ہے، اس کو بھی ضرور پڑھنا ہے۔ سنت اگر ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیے، نفل چھوڑ دیے سفر میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن واجب چھوڑنا درست نہیں ہے، واجب الوتر، لہذا سفر میں ضرور ادا کرنا ہے۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے سفر میں امام بن کر نماز پڑھایا، مسافر تھا، وہاں کے کچھ لوگ مقیم تھے، وہ بھی مسافر امام کے پیچھے آ کر رکعت باندھ کے کھڑ گئے، تو مسافر کو حکم ہے کہ وہ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیں اور اعلان کر دیں تم اپنی 2 رکعت پوری کر لو۔ لوکل جو مقیم ہیں یہاں کے، وہ اٹھ کر بغیر قرات کے 2 رکعت اپنی پڑھ کے نماز پوری کر لیں۔ لیکن اگر مسافر نے بھول چوک سے کسی وجہ سے پوری 4 رکعت پڑھا دیا، 2 رکعت پر قاعدہ نہیں کیا، تو ایسی صورت میں نہ مسافر کی نماز ادا ہوئی، نہ پیچھے لوکل حضرات مقیم کی نماز ادا ہوئی۔ مسافر اگر 2 رکعت پر قاعدہ کیا تھا، 4 رکعت پڑھا دی، 2 پر قاعدہ کیا، سجدہ سہو کیا، مسافر اور مسافر کے جو ساتھ تھے ان کی نماز ہو گئی، لیکن مقیم جو وہاں کے لوکل تھے ان کی نماز نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوکل والے جو نماز پڑھ رہے ہیں 4 رکعت وہ فرض ہے، 2 امام کے ساتھ پڑھنی تھی جماعت سے اور 2 اپنی اٹھ کر پڑھ لینی تھی، اور امام جو پہلی 2 رکعت اس کی جو ہے وہ فرض ہے، اور دوسری جو 2 رکعت پڑھا وہ نفل ہے اس کے حق میں،
لہٰذا فرض پڑھنے والے لوکل نفل پڑھنے والے امام کی اقتداء نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اگر مسافر نے 4 رکعت پڑھا دیا، 2 پر قاعدہ بھی کیا تو مسافر کی نماز تو ہو جائے گی، 2 فرض ہوگی 2 نفل ہوگی، لیکن جو وہاں کے لوکل ہیں ان کی نماز نہیں ہوئی، کیونکہ پہلی 2 تو ان کی فرض ہوئی اور دوسری 2 میں وہ فرض ادا کر رہے ہیں لیکن نفل پڑھنے والے کی اقتداء میں، یہ درست نہیں ہے۔ تو بہرحال مسافر کو سفر میں کسی کی امامت کرے وہاں مقیم حضرات کی تو 2 ہی پڑھنا ہے، 4 نہیں پڑھانا ہے، لہٰذا یہ اس کا لحاظ رکھنا ہے، ورنہ پیچھے مقیم مقتدیوں کی نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔